جس طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سامعین کے لیے کوئی گیپ نہ چھوڑا جائے کہ وہ تذبذب میں پڑ جائیں کہ کون سا راستہ ہے اور کدھر جانا اور کدھر نہیں جانا، میرا کام ہے کہ آپ کو راستہ کلیئر کر کے بتا دینا۔ عقیدہ جھاڑ جھوڑ کے جھاڑ کے عقیدہ، جس طرح لوگ کپڑے جھاڑتے ہیں، عقیدے کو جھاڑ جھوڑ کے علائشیں دور کر کے نکھرا ہوا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اس کو کس حد تک آپ لیتے ہیں، کس حد تک عمل کرتے ہیں، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں، تو آپ اللہ میں امید تو یہی کرتا ہوں، اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق ستھرا اور نکھرا عقیدہ عطا فرمائے۔ معاشرہ افراط و تفرید کا شکار ہے، باطل انتہا پسندوں کے جو نظریات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور بھرمار ہے اس وقت۔ سوشل میڈیا نے ہر ایک کی دسترس میں ہر ایک بات کو کر دیا، ہر بندے کی اپروچ میں ہے، کسی بات کو جاننا چاہے ٹک ٹک کرو، کسی کے نظریات سامنے آ جائیں، غلط یا صحیح جو بھی سامنے آ جائیں۔ ابھی میں جمعے سے پہلے اپنے معمولات میں تھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا، تو میں اپنے فیس بک کے چینل پر ابھی ایک تحریر میں لکھ کے آیا ہوں، وہ آپ گھر جا کے ضرور اس کو پڑھیے گا۔ وہ میرا مسلک ہے، جس امام کو آپ سن رہے ہیں نا، خطیب کو، اس کا مسلک ہے جو میں بیان کر کے آیا ہوں۔ 4-5 لائنیں ٹوٹل، صرف مضمون نہیں ہے، 4-5 لائنیں۔ وہ آپ گھر جا کے میرے فیس بک پہ اس کو پڑھیے گا، میں جا کے یوٹیوب پہ بھی اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تمام خود ساختہ نظریات اور تبدیل شدہ مذاہب کی انتہاؤں کے درمیان اگر کوئی معتدل، متوازن اور حق مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ بات سمجھے میری؟ پھر سنیں اس کو، میں آپ کو جہاں لانا چاہتا ہوں نا آخری جملے میں، وہ آپ کے لیے قابل غور ہے۔ پھر سنیں اس کو۔ تمام خود ساختہ نظریات، باطل نظریات اور تبدیل شدہ مذاہب کے بیچ ایک معتدل، متوازن اور حق مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسی طرح تمام متشدد عقائد اور نظریات کے درمیان معتدل، متوازن اور حق عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت کا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے میرا عقیدہ۔ الحمدللہ آپ بھی اس کو سینے سے لگا کے رکھیں، ٹھوکر نہیں کھائیں گے، میری بات یاد رکھنا۔ اور میں لے مین کے طور پر بات نہیں کر رہا، یہ بات ذہن میں رہے، ایز اے لے مین بات نہیں کر رہا، میں مطالعے کے بعد، غرق ہونے کے بعد مطالعے میں، قرآن و حدیث کے معنی نکالنے کے بعد، تحقیق و جستجو کے بعد، پوری اپنی شرح صدر کے ساتھ اللہ کی عطا اور توفیق، نبی کے صدقے، مرشد پاک کے صدقے جو جس مقام پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، و شان مصطفیٰ۔ اب آتے ہیں موضوع پر۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سجی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ستاروں کی مانند اپنے آقا کے ارد گرد جھرمٹ لگائے بیٹھے ہیں۔ جس طرح رات کو آپ کو چاند نظر آتا ہے نا ستاروں کے درمیان، اور اس جیسا کوئی نہیں ہوتا، اس طرح ہاں کوئی ستارہ زیادہ چمک رہا ہے، کوئی ستارہ زیادہ چمک رہا ہے، کوئی چاند کے زیادہ قریب ہے، یہ تو بات ہے، لیکن اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ اس طرح صحابہ میرے نبی کے ارد گرد جھرمٹ لگائے بیٹھے ہیں کہ زبان مصطفیٰ سے اعلان ہوتا ہے۔ سرکار تشریف فرما ہے،
زبان نبوت سے اعلان ہوتا ہے ایک جنگ آنے والی ہے جس کو جنگ تبوک کہتے ہیں. اس وقت مدینہ میں صحابہ کی حالت بڑی دگرگوں ہے، کمزور ہے، قحط سالی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، 3-3 4-4 دن تک فاقے ہیں. ذرا جو صورتحال ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. قحط سالی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، 3-3 4-4 دن کے بھوکے صحابہ، پیٹ ساتھ لگے ہوئے ہیں، یہ چمڑی باہر نکلی ہوئی ہے، گوشت ختم ہو گیا قحط سالی کی وجہ سے، غربت اور افلاس ہے، اور جنگ سر پر ہے، جنگ تبوک. اور میرے آقا اعلان فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی جو اللہ اور رسول کی مدد کرے. ہائے ہائے ہائے، اس حال میں اندازہ کرو حال کیا ہے، پکچر کیا پینٹ ہو رہی ہے. اس حال میں زبان نبوت سے اعلان ہوتا ہے کوئی ہے جو اللہ اور رسول کی مدد کرے. میں ملا سے پوچھتا ہوں مجھے یہ بتا کہ اللہ اور رسول کو کیا مدد کی ضرورت ہے؟ بتاؤ مجھے کہ میرے اللہ کو تیری مدد کی کیا ضرورت ہے، اور اللہ کے حبیب کو تیری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سارے خزانوں کا مالک ہے اور یہ سارے خزانوں کا عطا کرنے والا ہے. اعلان کیا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مدد کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کی. ہائے ہائے ہائے، مدد کے لفظ پر چڑھنے والوں، الرجی تمہیں ہوتی ہے مدد کے لفظ سے. کیا فتویٰ لگاؤ گے مولا کائنات اور خالق کائنات کے حبیب کائنات پر؟ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ اب دیکھیں اعلان ہوا، وہ بیچاروں کے پاس کھانے کو نہیں، کھانے کو نہیں، اور اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ رسول کی مدد کرے. ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں 100 اونٹ بمے ساز و سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کتنے اونٹ؟ 100. ملٹیپلائی کروں ان کو، میری ینگ جنریشن میرے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے ملٹیپلائی کر دوں. 100 مرسڈیز، کیا 100 مرسڈیز آج کے دور کی، وہ 100 اونٹ اور آج کے دور کے 100 مرسڈیز میں پیش کرتا ہوں. میرے نبی نے پھر اعلان فرمایا، اور راوی روایت کرنے والے کہتا ہے وَيَحُسُّ، میرے نبی ترغیب دلا رہے تھے، بار بار ترغیب دلا رہے تھے، ترغیب دلا رہے تھے. پھر سرکار نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو اللہ رسول کی مدد کرنے والا؟ وہی شخص پھر کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ 200 اونٹ بمے ساز و سامان کے میں پیش کرتا ہوں. پہلے کتنے تھے؟ 100. اب کتنے ہو گئے؟ 200 جمع 100 300. صرف اونٹ نہیں، 7 ساز و سامان جنگ کا. تیسری مرتبہ میرے نبی کی زبان سے ادا ہوتا ہے کوئی ہے جو اللہ رسول کی مدد کرے. وہی شخص پھر کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ 300 اونٹ بے ساز و سامان میں بارگاہ نبوت میں پیش کرتا ہوں. کتنے ہو گئے؟ 600. چوتھی مرتبہ پھر اعلان ہوتا ہے کوئی ہے جو اللہ رسول کی مدد کرے. وہی شخص پھر کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ 1000 دینار میں پیش کرتا ہوں. اور اونٹ تو تھے بندھے ہوئے طبیلے میں،
اور دینار اس شخص نے لا کر نبی کی جھولی میں ڈال دی، حضور کی جھولی میں ڈال دیے۔ اب دو ایکشن ہیں، توجہ رہے، دو ایکشن۔ 600 اونٹوں کا اعلان کیا اور 1000 دینار حضور کی جھولی میں ڈال دیے، تو کیا ہوا؟ دو ایکشن ہوئے، دو راوی ہیں، دو راوی۔ ایک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب 600 اونٹوں کا اعلان ہوا تو سرکار اپنے منبر سے نیچے اتر آئے، ہائے 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 ہائے، حضور اپنے منبر سے نیچے اتر آئے، اتر رہے ہیں سیڑھیاں اور ساتھ کہہ رہے ہیں یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، اور آج کے بعد جو عثمان کرے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ایک یہ روایت ہے، ایک ایکشن۔ دوسرا ایکشن، جب دینار آقا کی جھولی میں ڈالے تو دوسرے راوی کہتے ہیں کہ سرکار ان دینار کو ایسے ایسے کر رہے تھے، ہائے 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 ہائے، ان دینار کو اپنی جھولی میں ہاتھوں سے الٹ پلٹ رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے یا اللہ ایدے تو بعد عثمان جو بھی کرے نو معاف کر دیں، ہائے ہائے ہائے۔ سامعین محترم، دو لوگ ہیں دو طرح کے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اب یہ جو بھی کر لیں، بھائی بات بہت بڑی ہے، اتنی بڑی بات میں نے تاریخ میں نہیں پڑھی، اتنی بڑی بات دو لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اب یہ جو کچھ بھی کر، ایک کے بارے میں خدا نے آیت نازل کر دی۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ گروہ ہے جنگ بدر کے مجاہدین کا، جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا، وہ شہید ہوئے یا غازی ہوئے۔ ظاہر ہے جو غازی ہوئے ان کے بارے میں کہنا تھا نا، جو زندہ بچ گئے تو کیا کہا؟ اب تم جو مرضی کر لو، ہائے 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 ہائے۔ یا اللہ تیری دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو تو کہہ دے کہ تسی ان جو مرضی کر لو، تو انو میں نہیں پوچھا گا، ہائے 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 ہائے۔ یہ بدری صحابہ ہے، بدری صحابہ، اور ایک پورا گروہ ہے بدری صحابہ کا۔ بھائی سامعین محترم یاد رکھے، میں نقطوں سے نقطے نکالنے والا خطیب ہوں، میری توجہ رہے میری طرف۔ ایک وہ ہے جو پورا گروہ ہے جن کے بارے میں کہا گیا پورا گروہ، اور ایک بات اور یاد رکھنا، یہاں پر جنگ بدر میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہوئے۔ بھائی میں بات سے بات ملا رہا ہوں، آپ کو کوئی مولوی خطیب یہ بات نہیں بتائے گا جہاں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ جنگ بدر کے بارے میں اعلان ہوا، بدریوں کے بارے میں، کہ جاؤ آج کے بعد تم جو بھی کر لو تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اتنی وڈی چھٹی میں نہیں دیکھی تاریخ چ، ہائے 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 ہائے، اتنی وڈی چھٹی۔ خدا کہہ دے تسی جو مرضی کر لو، ہوں تمہوں اسی میں پوچھاں گا نہیں۔ میں جدوں اس گل نو بار بار پڑھنا نا میرے تے عجیب کیفیت تاری ہو جائے۔ او خدا جن کائنات بنائی، امتحان چ پایا، شیطان نو پیدا کیتا، سارے واسطے نویں نویں رستے پیدا کر دیتے، اے باطل، اے حق ہے، اے غلط ہے، اے صحیح ہے، خیر ہے، اے شر ہے، یہ انہیں پیدا کر دیتے، وہ کسی کو بچن ہی نہیں دینا، سوال بھی ہوئے گا، قبر دا بھی، اتنے بھی تھلے بھی، سب کچھ ہوئے گا۔ انہوں نے کہندا اج دے بعد جو دل کردا کر لو، تو انہوں نہیں پوچھا جائے گا۔ انہیں سیدنا عثمان غنی شامل نہیں۔ تسی میرے کو سوال کرو گے جڑے نہیں لوگ جانتے، جڑے جانتے ہیں انہوں نے پتہ ہے، جڑے نہیں جانتے سوال کرو گے کہ شاہ جی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں شامل کیوں نہیں سن؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ بات بڑی گہری ہے، اس لیے شامل نہیں تھے کہ میرے نبی کی لخت جگر حضرت سیدہ رقیہ جو زوجہ ہیں سیدنا عثمان غنی کی، وہ بیمار ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے بھی جانا بدر میں، حضور نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں، اور
تم میری بیٹی کی خدمت کر لو اور جو ان کا انعام ہوگا وہ تیرا بھی انعام ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور میری بیٹی کی خدمت کر لو. بات سمجھو یار میں کیا کہہ رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے. بیمار ہے سیدہ رقیہ دختر نبوت, وہ بیمار ہیں. زوجہ عثمان غنی بیمار ہیں. انہوں نے کہا میں نے بھی جانا جنگ بدر میں. حضور نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں, اور میری بیٹی بیمار ہو اور جنگ ایک طرف رہ گئی, تم اس کی تیمارداری کرو, جو انعام ان کا ہوگا وہ تیرا بھی ہوگا. اور پھر یہ بات نہیں لفظوں تک رہی. میں کیا کہنے لگا ہوں, یہ بات لفظوں تک نہیں رہی. جب جنگ بدر کا مال غنیمت تقسیم ہونے آیا, جو مجاہدین کو حصہ ملا ایک ایک کو, وہی حصہ سرکار نے عثمان غنی کو دیا. اتنا حصہ عثمان غنی کو دیا ہے. کیوں جنگ لڑی تھی؟ مال غنیمت تو حصہ جنگ لڑنے والوں کا. اے ابن عفان, کیا آپ نے جنگ لڑی بدر کی؟ ہاں نہیں, وہ جنگ لڑتے رہے, آپ کیا کرتے رہے؟ انہوں نے کہا میں نبی کی دختر کی تیمارداری کرتا رہا. اللہ نے فرمایا اے بدریو جاؤ, آج سے میری طرف سے جو مرضی کرو, تم سے کوئی سوال نہیں. بات ہو گئی. اچھا, اللہ نے بات کر دی. مال غنیمت تقسیم ہوا برابر, جو ان کو ہوا ہے وہ ان کو ہوا ہے. بات سمجھ آ گئی. لیکن اللہ کا حکم صرف بدریوں کے لیے ہے, تو عثمان غنی باہر نکل گئے. بھائی سرکار نے, میری بات سمجھنا یار خدا کے واسطے, میں آپ سے کیا بات کر رہا ہوں, اتنی جزیات میں جا کر نٹی گریٹی میں کون بتائے گا. میری توجہ ہے نا, بات سمجھ رہے ہیں. بھائی بدریوں کے لیے خدا کا حکم آ گیا, آج دے بعد جو دل کردہ کرو, کوئی سوال نہیں. لیکن مال غنیمت میں میرے نبی نے جو مجاہدین کو دیا, بدریوں کو دیا, وہی سیدنا عثمان غنی کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جو اعلان رب نے کیا تھا اس میں شامل نہیں ہے, اب شامل ہونا تھا. ہائے 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 ہائے, اب شامل ہونا تھا. تو جنگ تبوک کے موقع پر جب میرے نبی کی جھولی میں دینار ڈالے سیدنا عثمان غنی نے, سرکار الٹتے پلٹتے جا رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں یا اللہ اج دے بعد عثمان جو کرے یہ تے کوئی سوال نہیں. ہائے 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 ہائے. میرے نبی کے احسان پر, انصاف پر, عدل پر اٹھاؤ انگلی. ہے کسی کی ضرورت کائنات میں کہ میرے نبی کی تقسیم پر انگلی اٹھائے؟ ایک نے اٹھائی تھی, ایک نے اٹھائی تھی, کہا تھا عدل کر محمد. حضور نے فرمایا ظالم اس کائنات میں مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا کون ہے؟ اور پھر وہ جب جا رہا تھا تو میرے نبی نے فرمایا, صحابہ نے خواہش کا اظہار کیا, سیدنا عمر فاروق نے, علی شیر خدا نے, اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے. میرے نبی نے فرمایا رہنے دو, چھوڑ دو اس کو. لیکن وہ بات بتا دی جو راز تھا. فرمایا یہ وہ شخص ہے, اس کی نسل سے وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا, جو بڑی بڑی نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, تہجد پڑھیں گے, جو حلیے بڑھائیں گے, لیکن وہ اس طرح اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح تیر کسی شکار کے جسم سے نکل جاتا ہے. میرے نبی کی تقسیم پر اعتراض نہ کرنا. کیا کہا میں نے, کیا جملہ بول دیا میں نے؟ میرے آقا کی تقسیم پر بولو اعتراض نہ کرنا. میرے نبی نے جس کو جہاں رکھا ہے اس کو ادھر ہی رہنے دینا. ہائے 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 ہائے. ہاں ہاں ہاں.
جہاں رکھا ہے میرے نبی نے. جس کو اپنے صحابی کو جانثار کو ساتھی کو جہاں رکھا ہے یہ جرت نہ کرنا. اگر آخرت چاہتے ہو اس کو ادھر ہی رہنے دینا جہاں میرے نبی نے رکھا. ہم کیا کرتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہم اپنے اختیار سے نفسانی اختیار سے ہم حضور کی تقسیم کے خلاف چلتے ہیں, طویلیں نکالتے ہیں. میں نے کیوں کہا ہے کہ حق مذہب اہل سنت ہے. طویل ادوں کری دی ہے جدوں ڈائریکٹ کوئی نس نہ ہوئے دلیل نہ ہوئے تو پھر طویل کری دی ہے. یہ ساڈا شیوا نہیں, یہ ساڈا شیوا نہیں. اور طویل پتہ کدوں کرتے ہیں؟ طویل ادو کرتے ہیں جدو نبی دی تقسیم قبول نہ ہو. ہاں حضور کی تقسیم قبول نہ ہو اس وقت یہ پھر اعتراض کرتے ہیں اور طویل کرتے ہیں. حضور نے فرمایا اے عثمان آج کے بعد تیرے سے کوئی سوال نہیں. بولو تیرے سے کوئی سوال نہیں. بھائی میں جملہ دہرا رہا ہوں, میں جو آپ جس نتیجے پر پہنچا رہا ہوں اتنی تمہید باندھی ہے میں نے, 2 منٹ کی تمہید باندھی ہے ایک بات کہنے کے لیے. اے عثمان آج کے بعد تجھ سے کوئی سوال نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے نا. with delegated powers by Almighty Allah. یہ بات یاد رہے, یاد رہے. میرا نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. This is delegated powers by Almighty Allah. یہ ہے وہ ڈیلیگیٹڈ پاور جو اللہ نے عطا کی ہے. میرا نبی جب بھی بولتا ہے اللہ کے حکم سے بولتا ہے. جب سرکار نے فرمایا اے عثمان آج کے بعد تجھ سے کوئی سوال نہیں, اور جب سرکار یہ فرما دے تجھ سے کوئی سوال نہیں, اور ملا تو میرے عثمان پر سوال کیوں کرتا ہے؟ تو عثمان غنی پر سوال کیوں کرتا ہے؟ تو ذاکر ہے, تو ملا ہے, تو مولوی ہے, تو کوئی ہے. جب نبی نے منع کر دیا عثمان سے کوئی سوال نہیں. تم بارگاہوں میں مسجدوں میں عثمان غنی پر سوال اٹھاتے ہو اس لیے کہ تم تقسیم مصطفیٰ پر راضی نہیں. ہاں یہ بات ہے. مدینے میں آئے اور یہ بھی بتاؤں 5 واسطوں سے سیدنا عثمان غنی کا نسب میرے نبی سے مل جاتا ہے. پانچویں صحابی ہیں, آزاد میں چوتھے, اور ٹوٹل میں 5ویں ہیں اسلام قبول کرنے والے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ, سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا علی شیر خدا, زید بن حارثہ, اور 5ویں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے ان کو السابقون الاولون کا خطاب میں بھی شامل ہے. السابقون الاولون کے خطاب میں بھی شامل, عشرہ مبشرہ میں بھی شامل. اور ایک اور بڑی بات ہے, سب نے ایک ایک ہجرت کی ہے, عثمان نے 2 ہجرتیں کی ہیں. پتہ ہے آپ کو 2 ہجرتیں کبھی بتایا آپ کو؟ آپ کا ایک لقبہ ذو الہجرتین, 2 ہجرتوں والا. اور اس سے ملتا جلتا تو آپ جانتے ہو نا. ہاں 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 بولو کیا؟ ذو النورین. ہاں 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 2 نوروں والا, ذو الہجرتین, 2 ہجرتوں والا. سب سے پہلی ہجرت سنو کیسے ہوئی. اسلام قبول کیا,
کس کی ترغیب پر؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ترغیب پر سیدنا عثمان غنی نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے چچا حکم بن عاص نے کمرے میں بند کر دیا، اتنا تشدد کیا، ٹارچر کیا، کہا نکالوں گا نہیں اس وقت تک باہر جب تک دین کو چھوڑے گا نہیں۔ انہوں نے کہا چمڑی ادھار لے، ہاں ادھیر لے چمڑی، ایک ایک جسم کا ریزہ ریزہ کر دے، لیکن جو قبول کر لیا ہے اب چھوڑوں گا نہیں۔ ہائے 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 تو انہوں کسی نے کہا سچویشن نال پالا پیا کوئی بندہ دسے انہیں مجمع چوں کسی بندے نوں یہو جی کوئی سچویشن نال پالا پیا ہوئے کہ سر تے تلوار رکھ کے کسی نے کیا ہوئے چھڈ اپنا دین، ساڈے پیو دادے نوں پیا ہوئے یہو جہا واسطہ، ابھی تو ایویں ہی پھٹوکیاں مارنے پے، بند کر دیتا، چھوڑوں گا نہیں جب تک دین نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑنا۔ بڑی مشکل سے اس نے جب دیکھا یہ چھوڑتا نہیں، تشدد کر لیا، مار لیا، یہ چھوڑتا ہی تو کی کرنا ہوتا پھر؟ میں سوچنا پیا کہ وہ لوگ کی سن جنہ دے ہاتھ پیر بن کے میخاں ٹھوک کے تتی ریت تے انہاں دے جسماں نوں جلا کے چربی پگل کے نکل رہی ہے، مار مار کے لہو لان کرتا ہے، کہندے نے دین نہیں چھڈنا۔ کی کیا؟ دین نہیں چھڈنا۔ یہ کی سی؟ تاری کر لئی گل اپنے آپ تے، جو دل کردا کر لو، حق جیڑا نا حق سر چڑھ کے بولدا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جادو نہیں، حق کی میں کیا محاورہ کی ہے، جادو سر چڑھ کے بولدا ہے، اور نہیں بندہ خدا حق جیڑا ہے یہ سر چڑھ کے بولدا ہے۔ انہوں نے کہا جو مرضی کر لو، جو مرضی کر لو۔ سکا چچا حکم بن عاص مار مار کے لہو لان کرتا سیدنا عثمان غنی نو، کیا جو مرضی کر لو، نہیں چھڑنا دین۔ انہیں چھڑ دیتا۔ جس لئے باہر نکلے سرکار نے دیکھیا تو حضور نے حکم دے دیتا کہ حبشے نو ہجرت کر جاؤ۔ اجے مدینہ دی ہجرت دا پتہ ہی نہیں تے کیا حبشے نو ہجرت کر جاؤ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے حکم دے مطابق حبشہ نو ہجرت کر گئے۔ پھر کچھ عرصے دے بعد خبر پہنچی کہ حالات ٹھیک ہو گئے نے تے واپس آ گئے۔ ایک حبشے دی ہجرت تے پھر مدینے دی ہجرت، اس واسطے انہاں نو واحد صحابی جنہاں نو کیا جاندہ ہے ذل ہجرتین، دو ہجرتوں والے، اور دو نور والا بھی عثمان ہے تے دو ہجرتوں والا بھی عثمان ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ سامعین محترم، دو میرے نبی دیاں بیٹیاں سیدنا عثمان غنی دے عقد وچ حضرت رقیہ دا وصال ہویا تے حضرت ام کلثوم آپ دے نکاح چ آ گئیاں۔ پہلی بیوی 12 سال سیدنا عثمان غنی دے عقد وچ رہی، پھر سیدہ ام کلثوم میرے نبی دی دختر وہ آ گئی تے جس ویلے انہاں دا وصال ہو گیا تے سرکار نے کیا تاریخی جملہ عطا فرمایا اے اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوندی تو میں وہ بھی عثمان غنی دے عقد وچ دے دیندا۔ سامعین محترم، یہ وہ اسلام کی عظیم شخصیت ہے۔ میرا ایک مضمون آیا ہوا ضیاء حرم میں آج سے کوئی 10-12 سال پہلے، مناقب عثمان غنی، پڑھنے کے لائق ہے وہ مضمون، میرا آرٹیکل۔ آپ کی دو صفتیں، بس میں اپنا اختتام کرتا ہوں، دو صفتیں، ایک کامل الحیا، ہائے ہائے ہائے، اور ایک غنی، یہ دو صفتیں، ایک حیا کی اور ایک غنی۔ جب بھی نام آئے گا سیدنا عثمان، ہاں مدینہ گئے، پانی کی قلت ہے، مسلمانوں کو پانی نہیں مل رہا، ایک ہی کنواں بیر روما، اور وہ یہودی کی ملکیت ہے، یہودی کی ملکیت۔ حضور نے اعلان فرمایا ہے کوئی جرا مسلمانہ؟ یار میں حیران ہاں، وہ میرے نبی نے جدوں اعلان فرمایا کہ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، ہائے 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 ہائے، کیا کوئی ہے جرا کنواں خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کر دے؟ سرکار نے اعلان فرمایا عثمان غنی کھڑے ہو گئے۔
क्या मैं करना। यहूदी नूं पता लग गया, उस कमबख्त ने, वो मुसलमानों का बड़ा दुश्मन सी सरी, उन्होंने पता लग गया, ऐलान हो गया, तो उन्होंने पता सी ऐलान हो गया ये हुण जिन क्या है ना खरीदना, इन्हें खरीद लेना। ਉਹਦੀ भी जहनीयत पाकिस्तान वंगरां दी सी। ते साडे बाद कमबख्त लोग इन्हां नूं पता लग जाए ना कि रमज़ान आने वाला है तो चीज़ां महंगियां कर देंदे ने, ईदां आने वालियां चीज़ां महंगियां कर देंदे, शबरातां आने वालियां चीज़ां महंगियां कर देंदे, शादियां दा सीजन आउंदा चीज़ां महंगियां कर देंदे। ये तो यहूदी की सोच सी, तुहाडी कित्थों आ गई? कदे गौर करो इस गल दे उत्ते। ये तो यहूदी, उन्होंने पता लगा कि सरकार ने ऐलान कर दिता, तो एक शख्स ने खड़ा होकर क्या मैं खरीद के देना, उन्हें कीमत बढ़ा दी। आप गए, उन्हें क्या कुआं बेचना है? उन्हें क्या नहीं, ऐ जरा एक ट्रिक देखना। उन्हें क्या कुआं खरीदना? उन्हें क्या नहीं। अच्छा तो एक मजे की गल सुनावा। ए मेन बुले वार्ड से ना एक गड्डी खड़ी है एक शोरूम से, वो मेरे बच्चों को पसंद आ गई तो कहने लगे गड्डी लै लीए। असी वो कोल गए, वो गड्डी वेखी, उन्होंने कहा गड्डी वेचन तो लाई है, क्या गड्डी वेचनी है? कहता सोचना पिया वेचां कि ना वेचां। कहता सोचना पिया कि वेचां कि ना वेचां। अच्छा मैं बड़ा अपसैट होया, मैं क्या अच्छा, मैं क्या गल सीधी कर, वेचनी हो कि नहीं वेचनी? कहना जी किन्ने पैसे दोगे? मैं क्या तू मंग जिन्ने पैसे मंगने ने। कहना जी 45 लाख। मैं क्या तो बहुत ज़्यादा पैसा। कहना जी इसे वास्ते तो मेरा दिल कदे करदा वेचां कदे ना वेचां। मैं क्या नहीं वेचनी तो खड़ी ना कर, घर लै जा। वो नाल दा शोरूम मेरे जानने वाले सन, मैं उन्होंने को चला गया। मैं क्या यार अजीब बंदा है तुहाडा साथी, ये मैं गया गड्डी, मैं क्या वेचनी है, कदे कहता वेचनी है, कदे कहता नहीं वेचनी। कहता जी ये ना ही लेना। मैं क्यों? कहता ये जान के गड्डी की कीमत वधाने वास्ते ना इहो जिहियां गल्लां घेचनियां करदा, कदे वेचनी है कदे नहीं वेचनी, ताकि अगले नूं पसंद आ जाए तो फिर वो पिछे पै जाए तो फिर मैं मूँह मंगी कीमत कर लवां। यार यह तो यहूदी का तर्ज़े अमल सी है। ये साडा तर्ज़े अमल मुसलमानों का कित्थों आ गया है? वो मुसलमान भरावां नूं लुट्टण दे असीं चक्कर, असीं सुबह तो शाम तक पे हैं। उन्हें क्या महंगा कुआं बेचना है, उन्हें क्या किन्ने दा बेचना है, उन्हें वाहवा जी कीमत दसी। सैयद उस्मान गनी ने उसने भा नहीं किया। 20,000 दिनार उस वेले, कितना 20,000 दिनार का आधा कुआं खरीदा। कितना? अद्धा खूह। तुसीं कहो अद्धा किस तरह होंदा है? कुआं भी अद्धा होंदा है। हफ्ते के किन्ने दिन होंदे ने? 7 दिन। अद्धा कुआं इस तरह कि अद्धे दिन मुसलमान पानी लैणगे ते अद्धे दिन यहूदी पानी लैणगे, ते 20,000 दिनार दिता। उन्हें कहा ठीक है, लो जी काम चल पिया। मुसलमाना ने की किया, कदे कदे इन्हों भी अकल आ जाती है। ये तो सीधे साधे ही होंगे ने। मुसलमान बेचारा सीधा साधा ही है ना, जरा अच्छा मुसलमान है वो सीधा साधा है, तो जरा वो यहूदी वगैरह का वो इस तरह का जिस तरह का यह बंदा है। वो सीधे साधे लोग, उन्होंने भी अकल आ गई। उन्होंने की किया, जेडे उन्होंने दिन आने ना, उन्होंने बर्तन भर के रख लेने। वो मुल पानी वेचता सी, उन्होंने ये सी जे सारा खूह चला गया तो सोर्स ऑफ इनकम मुक जाना। वो इस वास्ते उन्हें अद्धा दिन रखा कि अद्धे दिन पीनगे अपना हिस्सा, तो अद्धे दिन मेरे को मुल खरीदणगे। इन्होंने अकल आ गई, इन्होंने बर्तन जरा इन्हों के दिन होंगे सन वो भर के रख लेने करने, तो उस दिन जाना कोई ना। उन्हें गल भी कारोबार तो खराब हो गया। ये मुसलमानों को अकल कित्थों आ गई है? उन्हें जाके ना तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे घर गया, सुनिया जरा गल, तो जाके कहता वो अद्धा भी खरीद लो। उन्हें जाके कहता वो अद्धा भी खरीद लो। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुड़ 20,000 दिनार दे के तो अद्धा भी लै लिया। तो पता सरकार ने की फरमाया? फरमाया उस्मान ने 2 दफा जन्नतां खरीदियां ने। हाय 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 हाय, 2 दफा जन्नतां खरीदियां ने।
قربان جاواں سوال انہاں تے نہیں ہو سکدا اشرا مبشرہ چ او ہے سابقون الاولون چ او ہے ذل ہجرتین وچ او نے ذوالنورین او نے کامل الحیا او نے ناشر قرآن او نے کاتب قرآن او نے حافظ قرآن او نے ہائے 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 پتہ تو نہیں اس گل دا ناشر قرآن عثمان کاتب قرآن عثمان حافظ قرآن عثمان تے اے سوال کر دے پھر دے دیکھو اے سوال کر دے نہیں میرا اصول یاد رکھنا بھولنا نہیں ہے بعض میں پرنسپل دے طور سے تانوں جملے دے جانا کوئی بھولنے نہیں جیڑا شخص میرے نبی دی تقسیم تے راضی نہیں وہ تنقید بھی کرے گا تے طویل بھی کرے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ